انسان کی زندگی میں چند دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ دن اس کی زندگی کا سارا رخ، سارا دھارا، ساری سوچ بدل دیتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی چند ایسے دن آئے تھے۔ ایک وہ دن تھا جب میں نے کلاس کی آخری کرسی پر بیٹھ کر پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک وہ دن تھا جب مجھے معلوم ہوا دنیا انسان سے سارے حق چھین سکتی ہے، لیکن اس سے محنت کرنے، محبت کرنے، اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس سے دعا کرنے کا حق نہیں چھین سکتی۔ ایک وہ دن تھا جب میں نے اپنے اندر کے خوف کو نکال کر پھینک دیا تھا۔ میں نے یہ یقین کر لیا تھا زندگی، عزت اور رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چنانچہ لوگوں سے، حکومتوں سے اور حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک وہ دن تھا جس نے مجھے زندگی کی ایک حقیقت سے روشناس کرایا، جس کو میں اور میرے جیسے لوگ عمر بھر نہیں سمجھ پاتے۔ یہ 18 اپریل 2007 کا دن تھا۔ اس دن اخبار کے اندرونی صفحات پر ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی اور اس خبر نے میرے ذہن کو جھڑوں سے ہلا دیا۔ یہ کبیر والا کے 4 سگے بھائیوں کی پھانسی کی خبر تھی، اور ایسی خبریں عموماً اخبارات میں شائع ہوتی رہتی تھی۔ لیکن اس خبر میں ایک ایسا فقرہ تھا جس میں 10,000 سال کی دانش چھپی تھی، اور ہم عموماً زندگی کے ہنگاموں میں اس دانش پر توجہ نہیں دیتے۔ میں اس فقرے کی طرف تو بعد میں آؤں گا، پہلے آپ کو اس خبر کے مندرجات بتاتا چلوں۔ کبیر والا میں لکھا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں 2 خاندانوں کے درمیان زرعی زمین کی ملکیت پر تنازع چل رہا تھا۔ اس تنازع کے دوران ایک خاندان کے 4 بھائیوں نے 15 اپریل 1999 کو دوسرے خاندان کے 13 افراد کو کلہاڑیوں کے ذریعے قتل کر دیا۔ قتل ہونے والوں میں 5 خواتین اور 2 معصوم بچے بھی شامل تھے۔ مجرم واردات کے بعد گرفتار ہوئے، ان کے خلاف مقدمہ چلا اور ڈسٹرکٹ جج خانیوال نے چاروں بھائیوں کو 13 مرتبہ پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ مجرموں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی، لیکن یہ اپیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے خارج کر دی۔ مجرموں نے بعد ازاں صدر مملکت سے رحم کی اپیل کی، لیکن صدر پرویز مشرف نے بھی 28 دسمبر 2006 کو یہ اپیل مسترد کر دی، اور یوں 4 بھائیوں کو 17 اپریل 2007 کو سینٹرل جیل ملتان میں صبح 4:30 بجے پھانسی دے دی گئی۔ یہ تھی اس کیس کی مختصر سی رودات۔ اب آتے ہیں اس فقرے کی طرف۔ میں نے جس کے بارے میں عرض کیا تھا، اس فقرے میں 10,000 سال کی دانش موجود ہے، اور اس فقرے کی وجہ سے یہ خبر اور 17 اپریل کا وہ دن میری زندگی کا ایک اہم ترین دن بن گیا۔ پھانسی کے بعد ان چاروں بھائیوں کی نعشیں بستی لکھا لے جائی گئی اور انہیں اسی زمین میں دفن کر دیا گیا جس کی ملکیت کے لیے انہوں نے 13 افراد کو قتل کیا تھا۔ خبر نگار نے خبر کے آخر میں لکھا تھا، 4 بھائیوں نے جس زمین کے لیے 13 لوگوں کو قتل کیا، وہ بالآخر اسی زمین میں دفن ہو گئے۔ اور یہ فقرہ تھا جس نے مجھے بتایا دنیا کے کسی انسان کو زمین کے لیے کوئی جرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زمین آج تک کسی کی ملکیت نہیں ہوئی۔ ہم لوگ جس زمین، جس جائیداد کو اپنی کہتے ہیں، اس کے 3 بڑے دلچسپ پہلو ہیں۔ اس کا پہلا پہلو بے وفائی ہے۔ دنیا کے تمام مکان، گھر، عمارتیں اور دکانیں 30 سال کے بعد اپنا مالک یا مکین تبدیل کر لیتی ہے۔ میرے دادا نے جو مکان بنایا تھا، میرے والد اور چچا اس مکان میں نہیں رہے۔ میرے والد نے ہمارے لیے جو گھر بنایا تھا، ہم لوگ اس میں نہیں رہے، اور میں نے جو مکان اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے، میرا اندیشہ ہے کہ میرے بچے بھی اس میں نہیں رہیں گے، کیونکہ انسان ایک ایسا جانور ہے جس کی ہر نسل اپنا نیا گھونسلہ اور اپنا نیا بل بناتی ہے، اور دنیا میں ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے بنائے ہوئے مکانوں کو خالی اور اداس ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دوسری حقیقت اس سے بھی دلچسپ ہے۔ دنیا میں 100 سال بعد بستیوں اور شہروں کی ساری ہیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ گاؤں کی جگہ شہر آباد ہو جاتے ہیں اور شہروں کی جگہ بڑے شہر لے لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، دنیا کے تمام تر قدیم شہر آج اس جگہ نہیں ہے جس جگہ انہیں آباد کرنے والوں نے آباد کیا تھا۔ لاہور راوی کے کنارے تھا اور 12 دروازوں کے اندر قید تھا، لیکن آج راوی لاہور کے مضافات میں شفٹ ہو چکا ہے، جبکہ لاہور دروازے توڑ کر باہر نکل گیا ہے۔ اصل لاہور نئے لاہور کی بنیادوں میں دفن ہو چکا ہے، اور آج اس کی یاد تک تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکی ہے۔ یہی صورتحال کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، پشاور اور راولپنڈی کی ہے۔ یہ تمام پرانے شہر نئے شہروں کی بنیاد بن گئی ہے۔ رہ گیا اسلام آباد، تو یہ 40 برس پہلے جنگل تھا، اور اس جنگل کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ سخی بٹ اسلام آباد کی ایک مشہور شخصیت ہے۔ بٹ صاحب اسلام آباد کے ابتدائی ٹھیکیداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آبپارہ مارکیٹ کے پیچھے گاؤں دیکھا تھا۔
وہ اس جنگل کے چشموں میں نہاتے بھی رہے، اور انہوں نے جب 0 پوائنٹ کے قریب گھر بنایا تھا تو اس کے گھر سے چند گز کے فاصلے پر گاؤں تھا۔ لیکن آج 40 برس کے بعد یہ جنگل پاکستان کا مہنگا ترین شہر بن چکا ہے۔ آپ تصور کیجئے، آج جس جگہ F10 یا E7 کے سیکٹر آباد ہے، وہاں کبھی بستی لکھا جیسے گاؤں تھے، اور اس گاؤں کے لوگ بھی زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ لیکن آج وہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ آج اس پر کون آباد ہے؟ آپ تیسری حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے۔ دنیا میں 500 سال بعد زمین اپنی شیپ تبدیل کر دیتی ہے۔ شہروں کی جگہ جھیلیں بن جاتی ہے، جھیلوں کی جگہ گاؤں آباد ہو جاتے ہیں، دیہات سڑکوں میں دفن ہو جاتے ہیں، سڑکیں جنگلوں میں گم ہو جاتی ہیں، جنگل ویرانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ویرانے باغ بن جاتے ہیں، باغ دلدل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور دلدلیں صحرا بن جاتی ہے، اور صحرا دریاؤں میں گم ہو جاتے ہیں۔ گویا 500 سال بعد زمین کے سارے نئے نقش تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ آج جس جگہ بیٹھے ہیں، یہ زمین کبھی مغل شہزادوں کی ملکیت تھی۔ اس سے پہلے خاندان غلاماں اس کا مالک تھا۔ اس سے پہلے محمود غزنوی نے اسے تاراج کیا تھا۔ اس سے قبل اشوک اعظم اس کا مالک تھا، اور اس سے قبل کورے اور پانڈے اس کے حکمران تھے۔ اسی زمین کو سکندر اعظم نے بھی اپنی ملکیت بنانے کی کوشش کی تھی، اور راجہ اندر نے بھی، اور اس پر بھودوں نے بھی اپنی مہر لگائی تھی۔ اسے چنگیز خان نے بھی ہضم کرنے کی کوشش کی تھی، اور تیمور لنگ بھی اسے اپنی قدموں میں روندنے کی خواہش لے کر یہاں آیا تھا۔ لیکن وہ سب لوگ اپنی اپنی بولی بول کر رخصت ہو گئے، اور آج اس پر ہمارا بسیرا ہے، اور کل یہ کسی دوسرے کی ملکیت ہوگی۔ جی ہاں، صرف 500 سال بعد ہماری رہائش گاہیں، ہمارے شہر کسی جھیل میں دفن ہوں گے، یا پھر ہماری آرزو اور خواہشوں کے محلوں سے دریا گزر رہے ہوں گے، اور ہماری ہڈیوں کی خاک تک کا نشان ان ہواؤں میں موجود نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود انسان زمین کے لیے لڑتا ہے۔ یہ اسے اپنی ملکیت بنانے کے خبط میں مبتلا ہے، اور یہ اس خبط کی تسکین کے لیے دوسرے انسانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ہم لوگ کس قدر بیوقوف ہیں! ہم مٹی پر قبضے کے لیے انسانوں کی جان لیتے ہیں، اور آخر میں خود بھی اس مٹی میں مل کر بے وجود، بے نشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی قبر اور قبرستانوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ قبریں اور قبرستان بھی جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور پھر بے نشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم ہم کس کی قبر پر آباد ہے، اور ہمارے مکان میں کل کلاں کس کی قبر بنے گی۔ ہم سب مٹی کے بطن سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور ہماری تمام خواہشوں اور آرزوؤں نے بھی ایک دن مٹی میں مل کر ختم ہو جانا ہے، اور ہماری خواہشوں کی مٹی بھی کسی دن زمین کے ساتھ اپنی ہیت بدلے گی۔ ہم کسی درخت، کسی پودے کا کلوروفل بن جائیں گے، یا پھر کھانسی کا بیکٹیریا بن کر اپنے بعد آنے والوں کی زندگی عذاب کر دیں گے۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن کیونکہ ہماری مٹی میں حرص کا عنصر بھی شامل ہے، چنانچہ ہم پوری زندگی زیادہ سے زیادہ مٹی، زیادہ سے زیادہ زمین گیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش کے دوران کسی دن اس مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ ہم مٹی کے بیٹے کتنے بیوقوف ہیں! ہم اس مٹی کے لیے قتل بھی ہوتے ہیں، اور قتل بھی کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں مٹی کبھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی سے ایک اچھا سبق حاصل ہوا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔